نگران وزیر اعظم کا نام آج تجویز کر لیا جائے۔ صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط لکھ دیا۔ کہا وزیر اعظم کی ایڈوائس منظور کرتے ہوئے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے تحت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو 3 روز میں نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر 12 اگست تک نگران وزیر اعظم کے لیے موزوں نام تجویز کریں۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن لیڈر سے آج ملاقات کا اعلان۔ اتحادیوں نے نگران وزیر اعظم کا اختیار شہباز شریف کو دے دیا۔ وزیر اعظم کے عشائیے میں تمام رہنماؤں سے مشاورت مکمل۔ بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور اختر مینگل سمیت دیگر کی شرکت۔ 16 ماہ اکٹھے چلے، ہر لمحے مشاورت کی۔ رہنماؤں کا شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پھر سے نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شمشاد اختر اور جلیل عباس جیلانی کے ناموں پر بھی غور۔ نگران وزیر اعظم کے لیے خط لکھنے پر وزیر اعظم شہباز شریف صدر پر برہم۔ ڈاکٹر عارف علوی کو آئین پڑھنے کا مشورہ دے دیا۔ بلوچستان اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھجوا دی جائے گی۔ گورنر کے دستخط کے بعد بلوچستان اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت ہوگی۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر اتفاق۔ نگران وزیر اعلیٰ کے نام کی باضابطہ طور پر منظوری جلد متوقع۔ مقبول باقر سندھ کے 36ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اپوزیشن لیڈر رانا انصار کو فون۔ آج ملاقات طے پا گئی۔ آئین کے آرٹیکل 224(a) کے تحت نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کیے جائیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا تیسرا دور اقتدار اختتام پذیر۔ سندھ اسمبلی مدت ختم ہونے سے 1 روز قبل تحلیل۔ گورنر کامران ڈسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ مراد علی شاہ خود اسمبلی لے کر گورنر ہاؤس پہنچے۔ اسمبلی کے ساتھ صوبائی کابینہ بھی خود تحلیل۔ محکمہ قانون سندھ نے اسمبلی کے تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرر تک مراد علی شاہ وزارت اعلیٰ پر برجام رہیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگران صوبائی کابینہ کے استعفے منظور کر لیے۔ سارے نگران کابینہ ڈی نوٹیفائی۔ چیف سیکریٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جمعہ کو 7 اور جمعرات کو 19 وزراء اور مشیروں نے استعفیٰ دیا تھا۔ نئی کابینہ کے لیے ناموں پر غور شروع۔ ذرائع کے مطابق نئے وزراء میں ٹیکنوکریٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ جموں کشمیر کے دونوں اطراف کی قیادت کا کامیاب دورہ ترکیہ۔ کشمیری وفد کی ترکیہ کے سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ وفد نے مسئلہ کشمیر پر OIC کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک حکومت کا عالمی سطح پر کشمیریوں کی حمایت کا عزم۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے کشمیری وفد کی قیادت کی۔ از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کا قانون کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے 19 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا۔ ایکٹ آئین سے متصادم ہے۔ اس ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے۔ عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں۔ قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار۔ جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹ بھی لکھا۔ افسوس، سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر دیا۔ اس فیصلے کا نواز شریف کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے پر رد عمل۔ کہا نواز شریف واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ بشرا بی بی نے تمام جرائم کیے جو ڈائری سے ثابت ہو گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا سائفر بھی بشرا بی بی کی ڈکٹیشن پر ہوا۔ ڈائری سامنے آنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ گھر بیٹھ کر بیانیہ کھڑا گیا۔ چیئرمین PTI بشرا بی بی سے ڈکٹیشن لیتے تھے۔
تحریک انصاف کی بشرا بی بی سے منسوب مبینہ ڈائری اور اس کے متن کی مکمل تردید۔ ترجمان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کا مبینہ ڈائری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پاکستان کے اصل مسائل، حکومتی فسطائیت اور آئین کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، سازشی عناصر کو بالآخر عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں اسکول کی بجائے کباڑ کی دکانوں پر فروخت ہونے لگیں۔ جام شوروں میں شہریوں کی نشاندہی پر پولیس نے کتابیں برآمد کر لیں، دکاندار گرفتار، جبکہ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں کتابوں کی شدید کمی برقرار۔ آزادی کا جشن، ملک بھر میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ شہر شہر سٹالز پر رش، عمارتوں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ پوری قوم کا جوش و خروش عروج پر، شہریوں کا جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے عزم کا اظہار۔ پاک فوج کا مٹی کے پسماندہ علاقے میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد، 700 بچوں سمیت 2000 مریضوں کا معائنہ اور ادویات فراہم کی گئیں۔ پاک آرمی کے ڈاکٹرز کے ماں اور بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق خصوصی مشورے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے مفت راشن کی بھی ترسیل۔ مٹی اور تھرپاکر کے رہائشیوں نے پاک فوج کے عظیم اقدام کا خیر مقدم کیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری اور اس کے متن کی مکمل تردید۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کا مبینہ ڈائری سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ ڈائری چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کی ہے اور نہ ہی وہ اس متن کی تصدیق کرتی ہیں۔ سازشی عناصر کو بالآخر عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے جرائم ڈائری سے ثابت ہو گئے، ایک جج کے خلاف بین الاقوامی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ان آڈیوز کی روشنی میں جو پیرنی صاحبہ کی آئیں اور اب جو یہ ڈائری سامنے آئی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ سائفر کے منٹس بیٹھ کے خود بنائے۔ انہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہیں جو آج ڈائری سے ثابت ہو گئے۔ یہ صرف ڈائری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان 4 سال کا معاملہ ہے جس کے اندر ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ کیا گیا۔ سینٹ موجود ہے، پارلیمان کی توہین کی گئی ہے، اس پارلیمان کی قانون سازی کو ختم کر کے کالعدم قرار دے کے۔ ہم نے پہلے کہا تھا ہم نے سیلف سرونگ لیجسلیشن نہیں کی، پرسن سپیسیفک لیجسلیشن نہیں کی۔ اس قانون کے تحت صرف ریویو کا رائٹ دیا تھا کہ جس کا ریویو وہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے اس کو ایک رائٹ مل جائے کہ وہ اثر نو ریویو فائل کر سکے۔ میاں صاحب کا 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کی قانون سازی آ چکی کہ وہ لائف ٹائم نہیں ہوگی، 5 سال ہوگی، وہ ان کی مدت ختم ہو چکی بھی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی بھی ختم ہو گئی بھی ہے۔ ایک جج کے خلاف بیرون ملک کیمپین چلائی جا رہی ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ اس نے آپ سے آپ کی چوری کا پوچھا جو کہ اس کی ڈیوٹی تھی۔